ہم نے حمد جو سبق پڑھا تھا اس میں یہ سوالات دیے گئے، اس کو اپنے کو حل کرنا ہے اور یہی سوالات آپ کو ورک بک میں بھی مل جائیں گے۔ میں اس کا پیج نمبر اور فلیش کارڈ آپ کو دے دوں گی، اس ورک بک میں بھی کریے اور کلاس ورک میں بھی کریے۔ پڑھیے، لکھیے۔ حمد کے وہ اشعار جن میں موسموں کا ذکر کیا گیا پڑھیے۔ تو کون سے ہیں وہ اشعار جس میں موسموں کا ذکر کیا گیا؟ یہاں پر ہم کو دیے گئے۔ جاڑا آ پہنچا اور گئی برسات، دم کے دم میں پلٹ گئے دن رات۔ پھر لگی پڑنے جب بہت سردی، مشکل آسان تو نے پھر کر دی۔ جاڑا آخر ہوا اور آئی بہار، جنگل اور ٹیلے ہو گئے گلزار۔ یہاں پر موسموں کا ذکر کیا گیا۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے حمد میں خدا کے نام کے اظہار مختلف انداز میں کیا ہے، جیسے خدا، مالک وغیرہ۔ خدا کے نام کو ظاہر کرنے والے دیگر الفاظ کو تلاش کریے۔ مطلب خدا کے نام کو ظاہر کرنے کے واسطے اور شاعر کون کون سے الفاظ کا استعمال کیا بولے تو بولا تھا رب کا استعمال کیا، مشکل کشا کا استعمال کیا، خدائی کا استعمال کیا، پالنے والے کا استعمال کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا میں آپ کو فلیش کارڈ میں دے دوں گی، اس کو دیکھ کر آپ کے ورک بک میں بھی لکھیے اور کلاس ورک میں بھی لکھیے۔ اس کے بعد دیا گیا، اس شعر کو پڑھیے اور اپنے الفاظ میں اس کا مطلب بیان کیجیے۔ کی صدا تو نے مشکلیں آسان، تیری مشکل کشائی کے قربان۔ مطلب شاعر یہاں پر کیا بول رہا، اپنے الفاظ میں اس کو بتانا ہے۔ تو کیا بول رہا شاعر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری مشکلوں کو ہمیشہ آسان کر دیتا ہے، مشکل میں سے ہم کو نکال دیتا ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اس کی یہ صفت بہت مقدس ہے کہ اس صفت کے اوپر ہم جو ہے نا اس کے قربان جائیں کہ وہ ہماری ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور بہت جلدی ہم کو مشکل سے نکال کر ہمیں راحت دیتا ہے۔ اس نظم کے تمام اشعار پڑھیے اور ہم وزن الفاظ کی فہرست بنائیے۔ ہم وزن الفاظ مانے آخری میں ایسے لفظوں کا استعمال کیا جاتا جس کی وجہ سے وہ ہم وزن بچ جاتے، جیسے خدائی، بڑائی پڑھنے میں کیسا ہے، ہم وزن ہے۔ اور کیا ہے، پالنے والا، نکالنے والا پڑھنے میں کیسے ہے، ہم وزن ہے، دونوں کا وزن ایک ہے۔ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خلقت، صورت، خطا، اوسان اور جان میں جان، بہار، گلزار، یہ کیا ہے، وزن پیدا ہو رہا، دونوں میں بھی کیا ہے، توازن ہے۔ جیسے ہم ترازو میں دونوں پلڑوں میں ایک ہی طرح کا وزن ڈالتے، اسی طرح بہار اور گلزار میں بھی کیسے ہے، ایک ہی وزن کے الفاظ ہے۔ تو ویسے الفاظ میں آپ کو جو ہے نا فلیش کارڈ میں بھیجا دوں گی۔ اس کے بعد ہے، نظم پڑھ کر حسب ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی؟ نظم میں ہم کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، موسم بنائے، طرح طرح کے موسم، 4 قسم کے موسم بنائے تاکہ انسان جو ہے نا ایک موسم سے بیزار نہ ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے نا ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے موسموں کو بنایا اور یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد ہے، شاعر نے اس نظم میں کتنے موسموں کا ذکر کیا؟ تو شاعر کون سے موسموں کا ذکر کیا، ہم پڑھے تھے جاڑے کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اور وہ جو ہے نا مے بھی برساتا ہے، یعنی برسات بھی لا دیتا ہے، یہ موسموں کا ذکر کیا۔ جنگل اور ٹیلے کب گلزار ہو جاتے ہیں، یعنی کب اس کے اندر مول کے پھوٹتے ہیں، کب وہ جو ہے نا ہرے بھرے ہو جاتے ہیں بول کے یہاں پر پوچھ رہا۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو جنگل اور ٹیلے کیسے ہو جاتے ہیں، گلزار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بارش سے پہلے کون سا موسم رہتا، گرما کا موسم رہتا، تو گرما کے موسم میں تمام طرف جو ہے نا گرمی کی وجہ سے تمام جھاڑ ہے، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جو پیلے ہو جاتے اور جس کے پتے جھڑ جاتے، تو بارش کا موسم آنے سے کیا ہو جاتا، اس میں ہرا بھرا ہو جاتا، ہریالی آ جاتی اور گلزار بن جاتے وہ۔ شاعر نے موسموں کے بدلنے کو اس حمد میں کس طرح بیان کیا؟ یعنی موسموں کا بدلنے کو شاعر یہاں پر بتا دیا کہ جب
जाड़ा आता है तो बरसात चली जाती है, मौसम बदल गया यहाँ पर। तो और दम के दम में क्या हो जाता, दिन रात पलट जाते, यानी एक दिन जो है ना जाड़ा जैसा ही जाता बरसात आ जाती, ऐसा यहाँ पर बताया गया। फिर लगी पड़ने जब सर्दी, मुश्किल आसान तूने कर दी। यहाँ पर भी क्या है, मौसम का बदलना बताया गया। जाड़ा जब आखिर हुआ, जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार, जंगल और टीले हो गए गुलजार। यानी मौसम किस तरह बदलता, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी से क्या हो जाता, दूसरे दिन बारिश होना शुरू हो जाती, बहुत ज़्यादा बारिश जैसे ही रुक जाती, जो है मौसम बदल जाता, तो क्या होता, जाड़े आना शुरू हो जाते। तो इस तरह यहाँ पर कौन से अशार में ये बताया गया, वो यहाँ पर हमको लिखना है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको वर्कबुक में पेज नंबर के साथ दूँगी, वर्कबुक में भी लिखिए और क्लास वर्क में भी लिखिए।